دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے۔ آئے دن سائنس نئی نئی ایجادات کرتی رہتی ہے جس سے بنی نوع انسان کو فائدہ اور نقصان دونوں ہوتا ہے۔ لیکن دوستو پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر سائنس کی حد کتنی ہے، یعنی سائنس کی حدود کتنی ہے کہ جس کے آگے سائنس چاہ کر بھی نہیں جا سکتی۔ دوستو اسی سوال کے جواب میں آپ کو آج کے اس ویڈیو کے اندر دوں گا، تو اگر آپ کو اس سوال کا جواب جاننا ہے تو اس ویڈیو کو پلیز آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام شامیر ہے اور آپ اس وقت موجود ہیں یوٹیوب کے ایک چینل بڑا اور اچھا سوچو پر۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، اور اگر آپ کا دل کرے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور ہماری چھوٹی سی فیملی کا حصہ بن جائیے گا۔ چلیں اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوستو آج کے دور میں سائنس کی حدود بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ دوستو حدود سے مراد آپ ایک ملک لے لیں، جیسے ایک ملک کی ایک حد ہوتی ہے جس کے آگے وہ ملک نہیں جا سکتا، اسی طرح سائنس کی بھی ایک حدود ہے جس کے آگے سائنس چاہ کر بھی نہیں جا سکتی۔ اور دوستو یہ بات بھی سچ ہے کہ پہلے جو چیز ہمارے لیے ناممکن تھی، آج کے دور میں وہ ناممکن چیز ممکن ہو چکی ہے، جس کے بارے میں ہم کل سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہ آج ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اور دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ باقی صدیوں کے مقابلے میں 19ویں اور 20ویں صدی میں سائنس کی حدود کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ لیکن دوستو سائنس کی ایک حد ہے، اگر وہ اس کے آگے جائے گی تو یہ نہ تو سائنس کے لیے اور نہ ہی ہم عام انسانوں کے لیے اچھا ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ انسان کا علم نامکمل ہے، یعنی وہ ہر چیز کے بارے میں نہیں جان سکتا اور نہ ہی جان سکتا ہے، کیونکہ کوئی انسان بھی مکمل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اتنی ترقی کرنے کے باوجود بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں سائنس بے بس نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم میڈیکل سائنس کی بات کریں تو میڈیکل سائنس میں سائنس نے کتنی ترقی کی ہے۔ بہت سی ایسی بیماریاں جن کا علاج میڈیکل سائنس کی بدولت ممکن ہوا ہے، کتنی ہی ویکسین بنا لی گئی ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جس کے بارے میں ہم صرف اور صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ اس بیماری کے ہونے کے اثرات کیا ہیں، یعنی ان کا علاج ہمیں ابھی تک معلوم نہیں۔ مثال کے طور پر ایڈز، ہیپاٹائٹس جیسی بیماریاں جن پر آج تک ہم انسان قابو نہیں پا سکے، اور کینسر جیسی لا علاج مرض، اور دوستو ان سب سے بڑھ کر کرونا وائرس جس بیماری کا علاج ابھی تک ناممکن ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے کتنے ہی لاکھوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ دوستو اب اگر ہم فصلوں کی بات کریں، یعنی کھیتی باڑی، نیوکلیئر ریس جینیٹک انجینئرنگ کی بدولت ہم فصلوں کی بہترین اقسام تیار کرتے ہیں، لیکن دوستو اس کے باوجود انسان کی خوراک کا مسئلہ پوری طرح حل نہیں ہو سکا۔ اس کے حل کے لیے ایک ایسی پلانٹ ورائٹی کی ضرورت ہے جو ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کا ساتھ دے سکے۔ دوستو اب اگر ہم اسپیس سائنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم انسانوں نے بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن دوستو اگر ان کامیابیوں کا موازنہ کائنات سے کیا جاتا ہے تو یہ کامیابیاں کائنات کے آگے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں۔ دوستو ایک اندازے کے مطابق انسان نے ابھی تک اسپیس کا صرف اور صرف 4% حصہ دریافت کیا ہے، یعنی 94% اسپیس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور باقی 94% اسپیس میں کون سی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق رہ رہی ہے ہمیں اس بارے میں ذرا بھی علم نہیں ہے۔ ہم تو ابھی اس قابل بھی نہیں ہوئے کہ مریخ پر یعنی مارس پر انسانوں کی رہائش گاہ بنا سکیں، یہ تو دور کی بات، ہم ابھی اس قابل بھی نہیں ہے کہ انسانوں کو مارس تک لے جا سکیں۔ دوستو یہ بات تو ہو گئی اسپیس سائنس کی۔ اب اگر ہم قدرتی آفات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو انسان ابھی تک کتنی قدرتی آفات پر قابو پا چکا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ انسان ابھی تک ایک بھی قدرتی آفت پر قابو پا چکا ہے یا شاید فیوچر میں پا سکتا ہے۔ دوستو اگر میں قدرتی آفات کے بارے میں بات کرنے لگوں تو یہ بہت ہی لمبی ویڈیو چلی جائے گی۔ میں آپ کو انہی قدرتی آفات میں سے ایک بڑی آفت زلزلے کی مثال دیتا ہوں۔ کیا ہم انسانوں کو آج تک پتہ چل سکا ہے کہ زلزلے کس جگہ پر اور کس ٹائم پر کتنے خطرناک آ سکتے ہیں؟ ہمیں کیوں نہیں پتا؟ دوستو ہمیں اس لیے نہیں پتا کیونکہ یہ عمل اچانک ہوتا ہے، اور دوستو زلزلوں میں اتنی طاقت ہے کہ اس دنیا میں رہنے والی تمام مخلوقوں سمیت انسانوں کو بھی سیکنڈوں میں زمین بوس کر سکتا ہے، انسانوں کو اس دنیا سے نام و نشان مٹا سکتا ہے۔ لیکن دوستو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا تب تک نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا۔ دوستو آپ کے علم کے لیے بتا دیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے جاپان میں آتے ہیں۔ دوستو اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی خطرناک قدرتی آفات ہیں جس کے بارے میں ہم انسانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس وقت اور کس قدر خطرناک آ سکتی ہے۔ دوستو اس سب کے باوجود انسان کی ترقی جاری ہے، انسان ہر دن کوشش کر رہا ہے اور نئی نئی ایجادات کر رہا ہے۔ ممکن ہے کہ ساری نہیں تو کچھ چیزوں کے بارے میں تو سائنس جان لے گی، جیسے میڈیکل سائنس میں کچھ بیماریاں جیسے کہ ایڈز، ہیپاٹائٹس، کینسر اور کرونا وائرس، ممکن ہے کہ فیوچر میں ان کے علاج مل جائیں گے۔ لیکن دوستو یہ بھی کڑوا سچ ہے کہ انسان بھلے جتنی بھی ترقی کر لے، جتنی بھی نئی ایجادات کر لے، انسان اور انسان کا علم کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوستو بے شک مکمل ذات صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے۔ دوستو اس سب حقائق کے بعد انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت سے انکار کیوں کرتا ہے؟
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جتنی بھی نظام قدرت چل رہا ہے یہ سب اپنے آپ ہوا ہے اور اپنے آپ یہ چل رہا ہے، یعنی بگ بینگ کے دھماکے کے بعد یہ سب وجود میں آیا ہے۔ چلیں ایک مرتبہ ان سب کی بات مانتے بھی ہیں کہ یہ سب کچھ اپنے آپ وجود میں آیا، یعنی بگ بینگ کے پھٹنے کے بعد یہ سب اپنے آپ وجود میں آیا اور اپنے آپ سارے قدرتی عمل ہونے لگے۔ تو میرا ان سب سے سوال ہے کہ بگ بینگ کس نے بنایا اور بگ بینگ سے پہلے اس کائنات میں کیا تھا؟ کیا وہ لوگ بتا سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن اسلام نے ہماری یہاں پر بھی رہنمائی فرمائی ہے اور اللہ کا شکر ہے ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے جب یہ پوری کائنات نہیں تھی، یعنی کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک تھی اور وہ ہمیشہ رہے گی، اور یہ ہم سب مسلمانوں کا سچا ایمان ہے۔ دوستو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری آج کی معلومات سے بھری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ کا دل کرتا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ ہماری چھوٹی سی فیملی کا حصہ بن جائیں اور آپ کے پاس ایسی ہی معلومات سے بھری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آتے رہیں۔ دوستو میرے چینل پہ اب سے ہر ویڈیو ایک دن چھوڑ کر ہر رات 9 بجے اس چینل پہ ڈلے گی۔ دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی اس معلومات سے آگاہ ہو سکیں، اور بے شک اللہ آپ کو اس کا ثواب بھی دے گا۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔